اسلام آباد میں ریجنل چیفز آف ڈیفنس سٹاف کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ سرحدوں سے ماورا خطرات اور پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز کے دور میں عسکری تعاون اور اسٹریٹجک مکالمے اور باہمی اعتماد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان اپنے شراکت دار ممالک کے ساتھ ایک محفوظ اور خوشحال علاقائی ماحول کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد میں ریجنل چیفز آف ڈیفنس سٹاف کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وفود کا خیر مقدم کیا اور خطے میں امن و استحکام اور تعمیری شراکت داری کے لیے پاکستان کے غیر متنازع عزم کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے کہا، سرحدوں سے ماورا خطرات اور پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز کے دور میں عسکری تعاون، تصویراتی مکالمے اور باہمی اعتماد کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پاکستان اپنے شراکت دار ممالک کے ساتھ ایک محفوظ اور خوشحال علاقائی ماحول کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ اجلاس میں علاقائی سیکورٹی کی صورتحال، وسطی اور جنوبی ایشیا کے بدلتے تصویراتی ماحول، مشترکہ تربیتی اقدامات، انسداد دہشت گردی تعاون، ہنگامی حالات میں ہم آہنگ انسانی رد عمل جیسے موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ شرکاء نے امن، قومی خود مختاری، مشترکہ سیکورٹی خطرات، دہشت گردی، سائبر خطرات اور پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کے عزم کا اجتماعی اظہار کیا اور پاکستان کی مہمان نوازی کو سراہا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مضبوط روابط، پائیدار امن کے عنوان سے منعقدہ اس کانفرنس کا مقصد سیکورٹی تعاون کو مستحکم کرنا، تربیتی اقدامات کو فروغ دینا، انسداد دہشت گردی اور دیگر دفاعی اور سلامتی کے شعبوں میں بہترین عملی تجربات کا تبادلہ ممکن بنانا تھا۔ سرمین سہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ایشیا کپ T20 میں سب سے بڑا مقابلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اتوار 14 ستمبر کو ہوگا۔ ایشیا کپ T20 کی تاریخوں اور شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ ایونٹ 9 سے 28 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ اعلان ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے کیا۔ ہفتے کو ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے سوشل میڈیا پر پہلے ایشیا کپ T20 کی تاریخوں کا اعلان کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ایونٹ اب بھارت کے بجائے متحدہ عرب امارات میں 9 سے 28 ستمبر تک کھیلا جائے گا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ انہیں ایونٹ کی تاریخوں کا اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے اور ہم سب ایک اچھے کرکٹ ایونٹ کے منتظر ہیں، جس کے کچھ دیر بعد ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا، جس کے مطابق ایونٹ میں پاکستان اور بھارت سمیت 8 ٹیمیں شریک ہوں گی، جنہیں 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، عمان اور UAE، جبکہ گروپ بی میں بنگلہ دیش، سری لنکا، ہانگ کانگ اور افغانستان شامل ہیں۔ افتتاحی میچ ہانگ کانگ اور افغانستان کے درمیان ہوگا۔ ایونٹ کا سب سے بڑا مقابلہ پاکستان اور بھارت کا میچ اتوار 14 ستمبر کو ہوگا۔ ایشین کرکٹ T20 میں سپر 4 مرحلہ بھی ہوگا، جس میں ممکنہ طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ 21 ستمبر کو ہونے کا امکان ہے۔ اگر یہی دونوں ٹیمیں فائنل تک پہنچی تو 28 ستمبر کو پھر سے مد مقابل ہوں گی۔ ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت اور نواز شریف سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف مری پہنچ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پہلے سے چھانگلہ میں موجود ہیں۔ تینوں رہنماؤں کی اہم ملاقات کا امکان ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس سے متعلق دیے گئے حوالے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز اٹلانٹک کونسل میں انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کا حوالہ بانی PTI کے کیس سے متعلق سوال کے جواب میں دیا تھا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ نون لیگ کی حکومتوں کے ادوار میں ہم ہمیشہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے تمام تر سفارتی اور عدالتی معاونت فراہم کرتے رہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے جب تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا معاملہ حل نہ ہو جائے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہر ملک کے عدالتی اور قانونی طریقہ کار ہوتے ہیں جن کا احترام کیا جاتا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا امریکہ۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے معاملے پر ہماری حکومت کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ ملک میں چینی کی سب سے بڑی تھوک منڈی اکبری مارکیٹ سے چینی غائب ہو گئی۔ چینی کا نیا بحران سر پر منڈلانے لگا۔ اکبری منڈی کے سوداگروں کے مطابق شوگر ملز مالکان نے 165 روپے کلو ایکس مل پرائز پر فراہمی کی شرط تو مان لی، لیکن چینی کی فراہمی بند کر دی ہے۔ اکبری منڈی میں چینی کا اسٹاک خاتمے کے قریب ہے۔ کئی روز سے شوگر ملز نے چینی فراہم نہیں کی ہے۔ دوسری جانب پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے مطابق شوگر ملیں 165 روپے ایکس مل قیمت پر چینی فراہم کر رہی ہیں۔ وفاقی حکومت نے چینی کے ایکسپورٹرز اور ڈیلرز کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ کئی شوگر ملز مالکان اور چینی کے ڈیلرز کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق معاہدے کے باوجود چینی کی قیمت کم نہ ہونے پر وفاقی حکومت ناراض ہے۔ پہلے مرحلے میں شوگر ڈیلرز کے نام ECL میں ڈالے جا رہے ہیں۔ جن ملز مالکان اور ڈیلرز کے پچھلے دسمبر میں چینی ایکسپورٹ کی، ان کی باز پرس کی جائے گی۔ متعلقہ بیوروکریٹ سے بھی تفتیش ہوگی۔
سرگودا میں فائرنگ کر کے خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ شاپنگ کرنے بازار آئی تھی۔ پولیس کے مطابق واقعہ کوٹ مومن کے مسلم بازار میں پیش آیا۔ سفینہ بی بی نامی خاتون اپنی 5 سالہ بیٹی کے ساتھ بازار میں موجود تھی کہ نامعلوم شخص نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے خاتون موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کے لیے لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ سماجی کارکن، گلوکار اور زندگی ٹرسٹ کے بانی شہزاد رائے سوات کے مدرسے میں استاد کے تشدد سے جاں بحق طالب علم فرحان کو انصاف دلانے میدان میں آ گئے۔ ویڈیو پیغام میں کہا، طالب علموں پر تشدد قانوناً جرم ہے۔ مدرسے میں تشدد سے فرحان کی جان لینے والے بچ نہیں سکتے۔ طلباء سے کہا، تشدد پر خاموش رہنے کے بجائے شکایت کرائیں، آواز اٹھائیں۔ اب اس ملک میں سیکشن 89 ختم ہو چکا ہوا ہے، تو فرحان کے قاتل تو کبھی بھی نہیں بچیں گے۔ انہوں نے تو خون کیا ہے کسی کا، اور وہ بھی معصوم بچے کا۔ لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں تمام سٹوڈنٹس کو اس ملک کے جو مدرسے میں ہے، اسکول میں ہے، اگر آپ کو کوئی ٹیچر کان بھی پکڑتا ہے یا تھپڑ بھی مارتا ہے اور آپ کو چوٹ نہیں بھی لگتی، آپ کمپلین ضرور کریں، اپنے ماں باپ کو بتائیں، کسی کو بتائیں، تاکہ یہ سیکشن 89 کی وجہ سے وہ بچ نہیں پائیں گے۔ بچوں کو کسی طریقے سے بھی تشدد کرنا، تھوڑا یا زیادہ، یہ قانوناً جرم ہے اس ملک کے اندر۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز رپورٹ کریں اس بات کو، تاکہ سیکشن 89 لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ختم ہو چکا ہے اور استاد نہیں ہاتھ لگا سکتا اب بچوں کو۔ اسلام آباد میں فوڈ اتھارٹی نے چھاپہ مار کر 25 من گدھے کا گوشت برآمد کر لیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ گوشت بیرون ملک سپلائی کیا جاتا تھا۔ چھاپہ ترنول میں مارا گیا۔ ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ملوث افراد کے خلاف فل فور اندراج مقدمہ کا حکم۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق گدھے کا گوشت تلف کیا جا رہا ہے۔ موقع پر موجود ایک غیر ملکی شہری کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم پنجاب نے 28 سے 31 جولائی کے دوران ملک کے بیشتر اضلاع میں مانسون بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ بارشوں اور گلیشیئر پگھلنے سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ فروا رپورٹ کر رہی ہیں۔ ترجمان پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق مانسون بارشوں کا 5واں سپیل 28 سے 31 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس دوران مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلا منڈی، بہاؤدین، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، گجرات، حافظ آباد، گجرانوالہ، نارووال، ساہیوال، جنگ، ٹوبر، ٹیک سنگھ، خوشاب، سرگودا، میاں والی، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، فیصل آباد اور اکاڑا میں بارشوں کا امکان ہے۔ 29 سے 31 جولائی کے دوران ڈیرہ غازی خان، بھکر، بہاولپور، خانیوال، پاک پتن، وہاڑی، لودھڑا، مظفر گڑھ اور راجن پور میں بھی بارشوں کی پیشگوئی ہے۔ شدید بارشوں کے باعث ملی اور گلیات میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے دریاؤں کی صورتحال سے متعلق الرٹ بھی جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق تربیلا کے مقام پر پانی کی آمد 3,09,000 اور اخراج 2,66,000 کیوسک ہے۔ تونسا کے مقام پر پانی کی آمد 4,47,000 اور اخراج 4,41,000 کیوسک ہے۔ کالا باغ کے مقام پر پانی کی آمد 3 لاکھ اور اخراج 2,93,000 کیوسک اور چشمہ کے مقام پر پانی کی آمد 3,72,000 اور اخراج 3,57,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے چناب، راوی، جہلم اور ستلج میں پانی کا بہاؤ فی الحال نارمل ہے، تاہم پنجاب کے دریاؤں اور ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی رود کھویوں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے، تاہم آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پانی کے سطح میں اضافے کا خدشہ ہے۔ فروا، جیو نیوز، لاہور۔ 21 جولائی کو تھک پریکا کے مقام پر سیلاب میں ڈوبے ڈاکٹر شاہدہ اسلام کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے والے مقامی نوجوان کا کہنا ہے، جب سیلاب آیا تو 8 سے 10 گاڑیاں سیلاب میں بہہ گئی تھیں، جن میں افراد بھی سوار تھے۔ جب سے سیلاب آیا ہے اس وقت ہم پریکا کے مقام پر موجود تھا، ادھر ہمارا جھولا ہے، ہم ادھر کام کرتا تھا۔ تقریباً ہمارے آنکھوں کے سامنے 8-9 گاڑیاں ادھر ڈوب گئی، 10 گاڑیاں بلکہ 10 گاڑیوں تک ادھر ڈوب گیا۔ اور ادھر مجھے اس طرح لگتا ہے کہ ادھر کوئی جو گاڑیاں ڈوب گئی اس کے اندر لوگ بھی تھے، بعض گاڑیوں کے اندر لوگ تھے، بعض کو ہم نے اوپر نکال دیا تھا، تو ان کو مجھے اس طرح لگتا ہے بعض گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ادھر ایک گاڑی کا بتا رہے ہیں آگے بھی ہے، آگے یہ خون ایریا میں، یہ اس طرح والا خون ایریا میں ایک کیری ڈبا ہے کہہ رہے ہیں، وہ ادھر ڈوبا ہوا ہے، اس کو بھی نکالنے کے لیے ابھی ڈوزر پہنچ گیا ادھر۔ فیری میڈوز میں بدستور کئی سیاح اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ خواتین اور بزرگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے علاقے سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ فیری میڈوز کا ٹریک کل لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند ہو گیا تھا۔ جو نوجوان ٹریکنگ کر سکتے تھے ان کو پیدل وہاں سے نیچے اتارا جا رہا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز محمد علی کی رپورٹ۔
دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر بڑا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ مزید 2 دیہات زیر آب آ گئے۔ مجموعی طور پر 53 بستیاں سیلاب کے گھیرے میں ہیں۔ تونسا میں یونین کونسل کی 53 چھوٹی بڑی بستیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سیلاب سے گھر گرنا شروع ہو گئے، جبکہ چاول، تل، مونگ دال اور کپاس کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق تونسا میں متاثرین کے لیے 7 ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے۔ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے عملہ اور کشتیاں موقع پر موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترسیلات زر پاکستان بھیجنے کی سہولت اسکیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ کو ورکرز ریمیٹنس انسینٹو اسکیم کے لیے فوری فنڈ جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی خون پسینے سے کمائی پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ مالی سال 2024-25 میں پاکستانیوں نے تاریخ کے بلند ترین 38 ارب 30 کروڑ ڈالرز بیرون ملک سے پاکستان بھیجے۔ ترسیلات زر سے نہ صرف بڑھتے درآمدی بل کی ادائیگی ہوئی، بلکہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے میں بھی مدد ملی۔ ترسیلات زر بھیجنے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے غیر متزلزل حمایت پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے امریکی سینٹ کام چیف جنرل مائیکل کریلا کو نشان امتیاز ملٹری کے اعزاز سے نوازا۔ صدر مملکت نے پاک امریکہ اسٹریٹجک دفاعی روابط مضبوط بنانے کے لیے جنرل کریلا کی خدمات کو بھی سراہا۔ ISPR کے مطابق جنرل کریلا نے دورہ پاکستان میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے تفصیلی ملاقاتیں کی، علاقائی سلامتی اور عسکری تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر دہشت گردی اور ابھرتے ہوئے بین الاقوامی خطرات سے مل کر نمٹنے کے امور پر گفتگو ہوئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ جنرل کریلا کی بصیرت افروز قیادت نے باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایوان صدر آمد پر جنرل کریلا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا موجودہ نقشہ آصف زرداری کی وجہ سے ہے۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا۔ اس وقت سندھ میں علیحدگی کی تحریک زور پکڑ سکتی تھی۔ آصف زرداری کے کردار کشی نہ کریں تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے یہ بات صدر زرداری کی 70ویں سالگرہ پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ عرفان نذیر رپورٹ کریں۔ صدر آصف زرداری کی 70ویں سالگرہ پر پیپل پارٹی وسطی پنجاب نے سیمینار منعقد کیا۔ اپنے خطاب میں گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ اگر بھٹو کو موقع ملتا تو پاکستان بہت آگے ہوتا۔ پیپل پارٹی کے پاس لیڈروں کی لڑی ہے۔ آصف زرداری نے پارلیمنٹ کو اختیارات دیے، چین کے 14 دورے کیے۔ محترمہ کی شہادت کے بعد آج اگر پاکستان مکمل حالت میں ہمارے پاس موجود ہے تو اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ آصف زرداری کو سب سے زیادہ غلط سمجھا گیا۔ ان کی جتنی کردار کشی کی گئی وہ اتنے ہی اجلے بن کر سامنے آئے۔ پیپل پارٹی اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ کر کام کرتی ہے۔ ایک شخص کے اوپر ہر طرف سے اتنی یلغار کی گئی، ان کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے، ان کا کردار مسخ کرنے کے لیے، ان کی شخصیت مسخ کرنے کے لیے، وہ شخص بھی کمال کا شخص ہے کہ جتنا آپ اس پر اٹیک کرتے ہیں، جتنا آپ اس پر گند اچھالتے ہیں، وہ اتنا ہی چمک کر باہر آ جاتا ہے۔ سیمینار سے حسن مرتضیٰ، فیصل میر اور بیرسٹر عامر حسن نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں آصف زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور ان پر خصوصی نغمہ بھی پیش کیا گیا۔ کیمرہ مین حنان یونس کے ساتھ عرفان نذیر، جیو نیوز، لاہور۔ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کے کیس میں ضمانت منسوخی کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ موقف اپنایا کہ FIR میں ثبوتوں کا فقدان ہے۔ 9 مئی واقعات میں معاونت کا الزام بے بنیاد ہے۔ وہ نیب حراست میں تھے، اس لیے جرم میں ملوث ہونا ناممکن تھا۔ ان مقدمات میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے۔ علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت میں شرکت سے روک دیا۔ وکیل صفائی کے نہ آنے پر اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے سماعت ملتوی کر دی۔ آج بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو گواہوں پر جرا کرنی تھی۔ عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی حاضر تھے۔ علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی کے فیملی ممبران کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہ ملنے پر وکیلوں کو بھی سماعت میں شرکت سے روک دیا تھا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، GUI، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے شرکت کی۔
شرکا نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف متفقہ قومی بیانیہ تشکیل دینے پر اتفاق کیا اور قیام امن کے لیے وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے نمائندہ کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ کانفرنس کے شرکا نے بے امنی کے خلاف احتجاجی تحریک کے تحت اسلام آباد یا راولپنڈی میں دھرنے کے اعلان کا عندیہ بھی دیا۔ نادیہ صبوحی کی رپورٹ۔ پشاور کے باچا خان مرکز میں عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کانفرنس کے اختتام پر 28 نکاتی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے گناہ افراد پر قائم مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ جرگے میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جاری بدامنی کے خلاف احتجاج کے سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور حمایتین پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اسلام آباد یا راولپنڈی میں احتجاجی دھرنے کا اعلان کرے گی۔ کانفرنس کی شرکا نے زور دیا کہ افغانستان کے ساتھ پرامن اور تجارتی روابط کو فروغ دیا جائے، قبائلی نظام میں تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی اثر و تعمیر کی جائے اور دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کو خصوصی ترقیاتی پیکج اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ مختلف آپریشن اور دہشت گردی کے باعث تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی کی جائے اور بے دخل کیے گئے لوگوں کو ان کے علاقوں میں دوبارہ آباد کیا جائے۔ کانفرنس کی مشترکہ اعلامیہ میں غیر اعلانیہ کرفیو، مواصلاتی پابندیاں ختم کرنے، انصاف، تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات کو ہر فرد تک پہنچانے پر زور دیا گیا۔ کیمرامین رضوان شیخ کے ساتھ نادیہ صبوحی، جیو نیوز، پشاور۔ جماعت اسلامی کراچی نے شہر میں 1 لاکھ درخت لگانے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان نے گلبرگ ٹاؤن میں گل مہر کا درخت لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ تقریب سے خطاب میں مونم ظفر خان نے کہا کہ شہر میں 1 لاکھ درخت لگانے جا رہے ہیں۔ کراچی میں درخت لگانے کے بجائے بہانے سے ہزاروں درخت کاٹے گئے ہیں۔ شہر میں کم از کم 1 لاکھ درخت لگانے کی یہ ڈرائیو ہم شروع کر رہے ہیں۔ شہر کنکریٹ کا جنگل بنتا جا رہا ہے اور شہر میں اگر کہیں درخت موجود بھی تھے تو وہ ڈیولپمنٹ کے نام پر ہزاروں درختوں کو اکھاڑ دیا گیا، لیکن شہر کا کوئی منصوبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی ٹائم فریم ہو اور جو مکمل ہوتا نظر آتا ہو۔ تو پارکوں کی ڈیولپمنٹ ہو، کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرنا ہو، روڈ سائڈ جنگل لگانا ہو یا پھر اس طرح پلانٹیشن کی کمپین ہو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری ساری مہمات اسی لیے ہیں کہ کراچی کے ماحول کو بہتر کیا جائے۔ کراچی کے اندر جتنی محرومیاں ہیں، جتنے یہاں کے مسائل ہیں، جتنی سوک پرابلمز کراچی کے اندر ہیں، میرا نہیں خیال کہ ملک کے کسی اور شہر کے اندر اتنی پرابلمز ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کا ذکر کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی جنگ میں بہت سے لوگ مر رہے ہیں۔ یہ صورتحال انہیں پاکستان اور بھارت کے تنازع کی یاد دلاتی ہے جسے انہوں نے کامیابی سے روکا۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ کا پاک بھارت سیز فائر پر یہ 26واں بیان ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی انتہائی دباؤ کے باوجود اب تک اس موضوع پر خاموش ہیں۔ اس معنی خیز خاموشی پر مودی کو بھارتی اپوزیشن کی تنقید کا سامنا ہے، لیکن ساری دنیا کی باتیں کرنے والے مودی پاک بھارت سیز فائر کی امریکی کوشش پر اپنے لب سیے ہوئے ہیں۔